اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا لیسن تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر آپ نے دھیان لگا کر سمجھا تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کلکلہ کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم کلکلہ کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ادائیگی کے لحاظ سے کلکلہ کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، کلکلہ صغیرہ۔ صغیرہ کا مطلب ہے چھوٹا۔ چھوٹا کلکلہ، حروف کلکلہ ساکن و موصول ہوں۔ حروف کلکلہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف کلکلہ ساکن۔ ساکن کا مطلب ہوتا ہے کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ حروف کلکلہ ساکن اور موصول ہوں۔ موصول کا مطلب ہے ملا کر پڑھنا، یعنی حروف کلکلہ ہو وہ ساکن اور موصول ہو، یعنی ملا کر پڑھا جا رہا ہو، تو اس کا مطلب حروف کلکلہ ساکن اور موصول ہو۔ مثال کے طور پر یا قاف زبر یک۔ یہ قاف جو ہے یہ حروف کلکلہ میں سے ہے اور یہ ساکن ہے اور یہ ملا کر پڑھا جا رہا ہے، یعنی ہم اس حرف پر وقف نہیں کر رہے، ٹھہر نہیں رہے، تو ملا کر پڑھ رہے ہیں، جیسے یقتلہ، یقتلہ۔ تو یہاں پر جو کلکلہ ہو رہا ہے وہ ہے کلکلہ صغیرہ، یعنی چھوٹا کلکلہ۔ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں گے، قاف ساکن ہو، دال ساکن ہو، یا طا ساکن یا با ساکن اور جیم ساکن ہو اور وہ ملا کر پڑھا جا رہا ہو، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ حروف کلکلہ تو ہے، لیکن یہ کلکلہ صغیرہ ہے، یعنی چھوٹا کلکلہ۔ جیسے یقتلہ۔ اب دیکھیں، جیسے میں نے ہلا کر پڑھا، اگر میں نے اس کو یقتلہ پڑھا ہوتا، کیسے یقتلہ، تو یہ حرف جو ہے وہ یہ ناقص بن جائے گا، یعنی ٹھیک سے ادا ہی نہیں ہوا۔ نمبر 2، کلکلہ کبیرہ۔ کبیرہ کا مطلب بڑا، یعنی بڑا کلکلہ۔ حروف کلکلہ ساکن موقوف علیہ۔ حروف کلکلہ ساکن کا مطلب تو یہی ہے کہ حروف کلکلہ ہو اور ساکن ہو۔ موقوف علیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حرف ہو، یعنی حروف کلکلہ میں سے کوئی بھی حرف ہو، قاف، طا، با، جیم، دال میں سے کوئی بھی حرف ہو، اس پر وقف ہو رہا ہو، یعنی ہم اس پر رک رہے ہوں، تو وہاں پر بڑا کلکلہ ہوگا۔ جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ جو آخری حرف ہے وہ ساکن ہے، یعنی اس پر جزم کا سائن ہے۔ اب حروف کلکلہ تو 5 ہے نا، قاف، طا، با، جیم، دال، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں ہم وقف کر رہے ہیں، یعنی ٹھہر رہے ہیں، اور یہ حرف ساکن ہے۔ تو یہاں پر جو ہم کلکلہ کریں گے وہ ہے کلکلہ کبیرہ، یعنی بڑا کلکلہ۔ مثال کے طور پر مجید، مجید، د۔ اب یہاں پر جو کلکلہ ہو رہا ہے وہ ہے کلکلہ کبیرہ، یعنی بڑا کلکلہ۔ چھوٹا کلکلہ کی پہچان ملا کر پڑھا، وہ ہمیشہ بیچ میں آتا ہے، اور جو بڑا کلکلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو آخری حرف پر ہو۔ حروف کلکلہ میں سے ہم اس پر ٹھہرتے ہیں، یعنی اس کو کہیں گے بڑا کلکلہ۔ مجید، مجید۔ جو کلکلہ دال پر ہو رہا ہے یہ ہے بڑا کلکلہ۔ یقتلہ، یقتلہ۔ یہ دیکھیں ہم نے پڑھا ہے کلکلہ صغیرہ میں۔ یہ جو آ رہا ہے قاف، یہ ہے بیچ میں جو کہ ملا کے پڑھا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں مجید، مجید، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، کلکلہ اکبر۔ اکبر کا مطلب سب سے بڑا۔ نمبر 1، چھوٹا کلکلہ۔ نمبر 2، بڑا کلکلہ۔ نمبر 3، سب سے بڑا کلکلہ، یعنی کلکلہ اکبر۔ حروف کلکلہ ساکن و مشدد، یعنی حروف کلکلہ قاف، طا، با، جیم، دال ساکن ہو اور مشدد موقوف علیہ ہو، یعنی حروف کلکلہ ساکن بھی ہو اور مشدد بھی۔ مشدد کا مطلب یعنی اس پر تشدید ہو، جس حرف کے اوپر تشدید ہو، جو دکھنے میں انگلش کی W جیسے چھوٹی سی ہوتی ہے، 3 دندانوں والی شکل کو، اس حرف کو کہتے ہیں مشدد۔ مثال کے طور پر بالحق، بالحق۔ یہ جو کلکلہ ہوا ہے نا، یہ بڑا کلکلہ، کلکلہ اکبر۔ اب ہم بڑے کلکلے کو کیسے پہچانیں گے یہ بھی دیکھیں۔ یہ حرف بھی ساکن ہے، اصل حرف تھا بالحق کی، بالحق
کی. یہاں قوف کے نیچے زیر تھا لیکن ہم نے یہاں وقف کیا ہے تو ہم نے قوف کو ساکن کر دیا. اب ہم یہاں پر ڈبل قلقلہ کر رہے ہیں. قوف پر جزم بھی ہے اور تشدید بھی ہے تو یہاں ڈبل قلقلہ یعنی کہ قلقلہ اکبر ہوا ہے. امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو یاد رکھیں. فلسطین کے مسلمانوں کو خاص طور پر یاد رکھیے گا. اور اگر آپ میری چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں آپ کو سمجھاتی ہوں اس کو اپنے پاس لکھ لیں اور یاد کر لیں تو امید ہے کہ ہم سب کا قرآن پاک بہتر ہو جائے گا. کیونکہ قرآن پاک اگر ہمارا بہتر نہیں ہو سکتا ہے تو نہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے اور ذرا سی بھی زیر زبر کی مسٹیک سے بھی ہمارے قرآن پاک کے اور ہمارے جو ہے تلاوت وغیرہ کے جو ہے معنی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں.